بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند تاجروں نے بیان کیا کہ ہم مختلف شہروں سے آ کر مصر کی جامع عمرو بن العاص میں جمع ہو جاتے تھے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن بیٹھے ہم باتیں کر رہے تھے کہ ہماری نظر ایک عورت پر پڑی جو ہمارے قریب ایک ستون کے نیچے بیٹھی تھی۔ ایک شخص نے جو بغداد کے تاجروں میں سے تھا اس عورت سے کہا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں ایک لاوارث عورت ہوں، میرا شوہر 10 برس سے مفقود الخبر ہے، مجھے اس کا کچھ بھی حال معلوم نہیں ہوا۔ میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچی کہ وہ میرا نکاح کر دیں، مگر انہوں نے روک دیا ہے۔ میرے شوہر نے کوئی سامان نہیں چھوڑا جس سے بسر و اوقات کر سکوں۔ میں کسی اجنبی آدمی کی تلاش میں ہوں جو میری امداد کے لیے گواہی دے دے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ واقعی میرا شوہر مر گیا یا اس نے مجھے طلاق دے دی تاکہ میں نکاح کر سکوں، یا وہ شخص یہ کہہ دے کہ میں اس کا شوہر ہوں اور پھر وہ مجھے قاضی کے سامنے طلاق دے دے تاکہ میں عدت کا زمانہ گزار کر نکاح کر لوں۔ تو اس شخص نے اس سے کہا کہ مجھے 1 دینار دے دے تو میں تیرے ساتھ قاضی کے پاس جا کر کہہ دوں کہ میں تیرا شوہر ہوں اور تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہا، خدا کی قسم، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے، اور 4 روپیاں نکالیں، درہم کا چوتھائی حصہ۔ تو اس شخص نے وہی اس سے لے لی اور اس عورت کے ساتھ قاضی کے ہاں چلا گیا اور دیر تک ہم سے نہیں ملا۔ اگلے دن اس سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ہم نے اس سے کہا، تم کہاں رہے؟ اتنی دیر کے بعد آج ملے ہو۔ اس نے کہا، چھوڑو بھائی، میں ایک ایسی بات میں پھنس گیا جس کا ذکر بھی رسوائی ہے۔ ہم نے کہا، ہمیں بتاؤ۔ اس نے بیان کیا کہ میں اس عورت کے ساتھ قاضی کے یہاں پہنچا تو اس نے مجھ پر زوجیت کا دعویٰ کیا۔ میں نے اس کے بیان کی تصدیق کر دی تو اس سے قاضی نے کہا، کیا تو اس سے علیحدگی چاہتی ہے؟ اس نے کہا، نہیں واللہ، اس کے ذمہ میرے مہر سے 10 سال تک خرچہ مجھے اس کا حق ہے۔ تو مجھ سے قاضی نے کہا، اس کا یہ سارا حق ادا کر اور پھر تجھے اختیار ہے اسے طلاق دے یا نہ دے۔ تو میرا یہ حال ہو گیا کہ میں متحر ہو گیا اور یہ ہمت نہ کر سکا کہ اصل واقعہ بیان کر سکوں اور اس کے بیان کی تصدیق نہ کروں۔ اب قاضی نے یہ اقدام کیا کہ مجھے کوڑے والے کے سپرد کر دیا۔ بالآخر 10 دیناروں پر باہمی تصفیہ ہوا جو اس نے مجھ سے وصول کیے، اور وہ 4 روپیاں جو اس نے مجھے دی تھیں وہ وکلا اور قاضی کے اہلکاروں کو دینے میں خرچ ہو گئیں اور اتنے ہی اپنے پاس خرچ ہوئی۔ ہم نے اس کا مذاق اڑایا، وہ شرمندہ ہو کر مصر ہی سے چلا گیا۔